السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے حیدرآباد اور تلنگانہ کے اندر شمالی ہند کے بہت سے معروف علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے۔ یہ نومبر 2021 چل رہا ہے اور ماشاءاللہ اس وقت اکابر علماء کرام حیدرآباد اور دکن کی طرف تشریف لائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت کے جو معروف عالم دین اور اللہ والی شخصیت جو اپنے اندر کئی ایک نسبتیں رکھتی ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی نعمانی دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں جب بچپن میں چھوٹا تھا، ذرا سا شعور سنبھالا، تو اس وقت سے حضرت کے بیانات کو سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت والا اس وقت میں جو باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، خاص طور پہ آنے والے مستقبل کے سلسلے میں متوجہ کیا کرتے تھے، وہ باتیں ہو بہو آج صادق آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ ہندوستان کے حالات پر اور ملکی حالات کے ساتھ ساتھ عالمی حالات پر آپ جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، وہ گفتگو کہ سننے کے وقت میں ایسا لگتا تھا کہ شاید آگے ایسے حالات آئیں گے کیا، لیکن آج اس اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہو بہو صادق آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو دشمنان اسلام جو سازشیں کر رہی ہیں، ان سازشوں کے کرنے والے کون ہیں، ان کی جو کمیٹیاں اور ان کی تنظیمیں جو کوششیں کر رہی ہیں، اس سلسلے میں حضرت بار بار متوجہ کرتے رہے، اور اس وقت میں آپ دیکھیں گے تو وہ الفاظ کو سامنے رکھیے اور اب کے حالات کو دیکھیے، ہو بہو وہ چیزیں صادق آتی ہیں۔ تو اللہ والا ایسا جو ہم کو متنبع کر رہا تھا، لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخصیت، اس ذات گرامی کی جو باتیں ہیں کتنی اہم ہیں، اور یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ میں نے ان سے ایک زمانے میں ایک واقعہ سنا تھا کہ لوگ کہنے کو تو بہت کہتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ والے کو دیکھے، فلاں دیکھے، یہ دیکھے، لیکن کچھ ایسے اللہ والے ہیں جو گمنام ہیں، زیادہ شہرت بھی نہیں چاہتے، نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کر دیتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی نعمانی دامت برکاتہم کی شخصیت ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہودیوں کے جو عزائم ہیں اور نصارہ کے جو عزائم ہیں، پھر یہاں ہندوستان کے اندر جو تنظیمیں اسلام دشمن جو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ان کی طرف سلسلے میں جو آپ کا یعنی اسٹڈی کی گئی ہے، وہ سارے چیزیں آپ ہم کو بتاتے رہے۔ تو اس وقت میں حضرت کا ایک واقعہ مجھے جو بہت دن پہلے سنا تھا حضرت ہی کی زبان سے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لوگ کہنے کو تو بہت کہتے ہیں کہ بھئی ایسے ہیں، اللہ والے ہیں، قربانیاں ان کی ایسی ہیں۔ ایک ایسا شخص جو غیر مسلم لڑکی کے لیے اپنا خون پیش کر رہا ہو، یا خون ایسی چیز ہے جس کے ایک قطرے کے نکلنے پر بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایک ان کا واقعہ میں سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ کے اندر فساد ہوا۔ فساد کے اندر اب ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو مارتا ہے، تو دواخانے سے حضرت کے پاس میں ایک فون آیا کہ کوئی لڑکی ہے جو اس وقت میں دواخانے کے اندر آئی ہے اور اس کو خون کی شدید ضرورت ہے، گروپ یہ ہے۔ تو حضرت نے جب دیکھا کہ گروپ وہی ہے جو حضرت کا ہے، تو فوراً حضرت وہاں سے گاڑی لیے اور لے کر بائک پر چلے گئے۔ موٹر سائیکل اس زمانے میں حضرت فرماتے تھے کہ موٹر سائیکل پر میں چلا گیا۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد اس لڑکی کو انہوں نے خون دیا، اور خون دے کر وہاں سے واپس آئے، اس کی جان بچا دی۔ اور دوست اور بزرگوں، جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت میں کیا ہوا کہ اشرار نے حضرت کو پکڑ لیا۔ جب حضرت کو پکڑ لیا اشرار نے،
اور پھر ان کو مارنا چاہا تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جب مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن ایک بات میری سنو، اور ایک جیب سے کاغذ نکالو، پرچی پہ میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں، جب مجھے مار دو تو اس وقت میں یہ اخبار میں چھاپ دینا۔ تو انہوں نے کاغذ نکال کر دیا، تو حضرت نے اس پہ لکھا کہ ایک ایسا مسلمان جو ہندو لڑکی کو اپنا خون دے کر جان بچا کر واپس آ رہا تھا، اس کا قتل کر دیا گیا، یہ اخبار میں لکھنا۔ وہ لوگ چونک گئے، اور بجرنگ دل کے لوگ تھے، اور چونک کے پریشان ہو کے وہاں سے پھر نکلے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے تمہاری؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو گاڑی بازو لگا دیجیے، چلیے ہمارے ساتھ۔ گاڑی میں ان کو لے گئے، تو اس وقت تک تھوڑی دیر ہو چکی تھی، تو بچی کے والدین بھی آ گئے تھے۔ جیسے ہی جو اندر جانے لگے تو اس وقت میں نرس نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ جو شخصیت آ رہی ہے، یہی وہ ہیں جنہوں نے آپ کی بچی کو خون دیا اور خون دے کر جان بچائی ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلے، اور ماں اور باپ دونوں نکل کر حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ آپ نے میری بچی کو خون دیا اور دے کر جان بچائی۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں، ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں یہاں پر حضرت تشریف لائے ہیں، آج بعد نماز مغرب جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم حیدرآباد میں خطاب ہے، اور پھر کل ٹانڈور کے اندر بھی خطاب ہے۔ تو بہرحال اہل دکن کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے بیانات سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں حالات جو خاص چل رہے ہیں سارے لوگ اس سے واقف ہیں، تو ان حالات میں حضرت کے جو بیانات ہیں، جو آپ جو ہمارے لیے ہدایات دیں گے، اس پہ عمل کرنا ہم کو ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور پہ نوجوان علماء کرام سے، کہ اس میں اجلاسوں کے اندر شریک ہوں اور حضرت کے بیانات کو سن کر کچھ لاہ عمل مرتب کریں، تاکہ ہندوستان کی وہ مسلم قوم جو ایسے دہانے پہ ٹھہری ہوئی ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا نہیں بتایا جا سکتا، خاص طور پر مسلمان لڑکیاں جو کافی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا کر شادی کر رہی ہیں، یہ اس زمانے میں آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے میں نے حضرت سے سنا تھا کہ آگے چل کر ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو ہو بہو وہ حالات اس وقت میں آ رہے ہیں۔ تو میں تمام حضرات سے، تمام مسلمانوں سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے جو پروگرام یہاں پر ہو رہے ہیں اس سے استفادہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرات۔ مقصود احمد طاہر، صدر جمعیت العلماء ضلع رنگا ریڈی، حیدرآباد۔